محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری ابن حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت حضور امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، ان کا ایک تاثر میں آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں، جنہیں آج دنیا محدث کبیر کہا کرتی ہے۔ ان کا ایک تاثر نامہ سنیں آپ لکھتے ہیں، حضرت مجاہد ملت ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، اس لیے آپ کی تبلیغ میں غضب کی تاثیر بھی تھی۔ رئیس اعظم تھے مگر زندگی فقیرانہ انداز میں گزار دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی بڑی شخصیت اور عظیم ہستی کے قدر و قیمت کو سمجھنے کے لیے ان کے بڑوں کے تاثرات اور ان کے معاصرین جو ان کے ہم زمانہ لوگ ہیں ان کے احساسات اور جذبات کو سنا جاتا ہے، اس سے اس شخصیت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ لہٰذا ناظرین، آئیے آج ہم آپ کو اس مختصر سے ویڈیو کلپ میں حضور تارک السلطنت حضور رئیس اعظم اڑیسہ سرکار مجاہد ملت کی شخصیت کا تعلق سے کچھ بات آپ کو بتا دیں۔ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کی شخصیت جو بڑے بڑے بزرگوں نے اور آپ کے ساتھیوں نے اکابر علماء نے بیان کیا ہے کہ آپ کی ذات کیا تھی، ان میں سے کچھ اہم شخصیات کے بیانات اور آپ کے تاثرات سرکار مجاہد ملت کا تعلق سے کیا تھے، آج ہم آپ کے روبرو اس کو پیش کرنے کے سعادت حاصل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہے، ضرور اس کا ملاحظہ کریں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ سرکار مجاہد ملت کی شخصیت کیا تھی۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں حضور سیدی سرکار حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمہ، جو حضور سرکار سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے شہزادے تھے، بڑے شہزادے تھے۔ یہ سرکار مجاہد ملت کا تعلق سے کیا فرماتے ہیں سنیں۔ حضرت حجت الاسلام نے 1350 ہجری میں دھام نگر شریف میں سرکار مجاہد ملت کو روحانی سراسل نیز جملہ علوم و فنون اور بے شمار اوراد و اعمال کی اجازت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے سرکار مجاہد ملت کے لیے خصوصی تحریری اجازت نامے بھی، جن میں آپ کے اوصاف سے آپ کو یاد کیا گیا تھا، سرکار مجاہد ملت کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ حضور حجت الاسلام کیا لکھتے ہیں، آپ بھی ملاحظہ کریں۔ آپ لکھتے ہیں، میرے پروردگار نے مجھے الہام کیا ہے کہ ان مجاہد ملت کو مکمل عام اجازت دوں، تو میں نے نیک بخت قابل تعریف بھائی کو اجازت دی، جو اچھے لائق، مہربان، صوفی باصفا، وفادار، مخلص، تیز ذہن، مضبوط دل والے اور محکم ارادے والے، بلند سنتوں کے حامی اور قابل نفرت فتنوں کے سرکوبی کرنے والے، ہم اثروں اور فضل و کمال والوں میں قابل فخر، عمدہ عادت و اطوار والے، فضل اور اونچے اخلاق والے، فاضل کامل، لائق ادب، ذہین، حبیب، میرے محبوب و محب ہیں، میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے جگر کی تسکین، میرے قلب کی راحت، میری آنکھ کے نور، اس زمانے کے بہتر فرد اور اس زمانے کے نادر شخص، بڑوں کی آنکھوں کی پتلی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور اعلیٰ حضرت کے شہزادے حضور حجت الاسلام علیہ الرحمہ نے سرکار مجاہد ملت کے بارے میں تاثر پیش کیا۔ اس کے بعد حضور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ، جن کے ادارے سے حضور سیدی سرکار مجاہد ملت نے تعلیم حاصل کی، جامعہ نعیمیہ مراد آباد، جو آپ کے اساتذہ میں بھی شامل ہیں اور آپ کے مرشد خلافت میں بھی شامل ہیں۔ حضور علامہ نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں، حضرت مولانا عبدالرب صاحب مراد آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت صدر الافاضل علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ عبدالرب، یہاں تو انہوں نے یعنی مجاہد ملت نے صرف 3 کو تیرایا ہے، قیامت کے دن پتہ نہیں کتنے کو تیرائیں گے۔ سبحان اللہ، اصل میں سرکار مجاہد ملت کی ایک کرامت تھی، جنہوں نے سرکار مجاہد ملت نے ندی بھر جانے کی صورت میں اپنے 3 شاگردوں کا ہاتھ پکڑ کر صرف آنکھ بند کر کے ندی کو پار کرا دیا تھا۔ تو یہ واقعہ کی نقل کرتے ہوئے سرکار حضور نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہاں تو سرکار مجاہد ملت نے صرف 3 شاگردوں کا ہاتھ پکڑ کر ندی پار کرایا ہے، قیامت کے روز پتہ نہیں کتنے اپنے غلاموں کا ہاتھ پکڑ کر آپ پار کراتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ، جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، جن کے فتاوی شارح بخاری بہت ہی مشہور و معروف ہے، جنہوں نے 1000 سے 1000 فتاوی صادر کیے اپنے نوقی قلم سے۔ اتنے بہترین عالم دین سرکار مجاہد ملت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، آپ بھی سنیں۔
آپ لکھتے ہیں حضرت مجاہد ملت قدس سرہ جیسی جامع عبقری شخصیت پر جتنا بھی لکھا جائے کم ہے، اور وہ دیکھنے میں ایک فرد تھے مگر اپنے اندر نہ جانے کتنی دنیا رکھتے تھے۔ علم و فضل، اتباع شریعت، سلوک و طریقت، زہد و ورع، خشیت الہی، انابت اللہ، شجاعت، سخاوت، استقامت، حق گوئی، حق کوشی، قوم و ملت کا درد، ملت کے دشمن عناصر پر کڑی نظر اور ان کی دساویز کاریوں سے آگاہی، ان کے انسداد کی تدابیر اور ان پر عمل درآمد کی بھرپور جد و جہد، اور کبھی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے نہ ڈرنا، محل ہوتے ہوئے جھوپڑی میں رہنا، حرص و آز، ریا و نمود، حب و جاہ اور حب وقار سے کوسوں دور، جملہ علوم و فنون کے عطر مجموعہ، طریقت و حقیقت کے شناور، مسند درس و تدریس کے صدر نشین، بزم افتاء کے شمع فروزاں، میدان مناظر کا شہسوار ہیں۔ میں کیا کیا ذکر کروں اور کیا کیا رہنے دوں، مجھے خود کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ یہ سرکار حضور شارح بخاری علیہ رحمہ نے سرکار مجاہد ملت کے بارے میں اتنا بہترین تاثر پیش کیا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی بڑی شخصیت جب سرکار مجاہد ملت کی خدمات کا اعتراف کر رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں سرکار مجاہد ملت کی شان کتنی عرفہ و اعلیٰ تھی۔ ایک اور بہترین عالم دین جو ابھی بھی باحیات ہیں، جنہیں دنیا امین ملت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید امین میاں قادری رحمۃ اللہ مدث اللہ العالی کا نام سے جانتی ہے، جو فی الحال مارہرہ شریف کے سجادہ نشین ہیں، بہت بڑے پائی کی شخصیت ہیں، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایک زمانے تک پروفیسر رہے اور خود ان کا ابھی البرکات نام کا انسٹیٹیوٹ علی گڑھ میں رواں دواں ہے۔ آپ کیا لکھتے ہیں سنیں۔ آپ لکھتے ہیں کہ سعودی حکومت کے ظلم و جبر کے خلاف حضور مجاہد ملت نے استقامت کی جو مثال پیش کی ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ایک عالم دین، پیر طریقت، مدرس، مقرر، رہنمائی قوم کی حیثیت سے ان کے کارنامے ہمیشہ یاد کیے جائیں گے۔ بریلی شریف میں مجھے حضرت والا سے کئی بار نیاز حاصل ہوا، عابد شب زندہ دار کے بارے میں پڑھا تو تھا مگر مجاہد ملت کی شکل میں آنکھوں سے بھی زیارت کا شرف حاصل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک آخری تحریر، محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ قادری ابن حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ صاحب بہار شریعت حضور امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، ان کا ایک تاثر میں آپ کے روبرو پیش کر رہا ہوں، جنہیں آج دنیا محدث کبیر کہا کرتی ہے۔ ان کا ایک تاثر نامہ سنیں آپ لکھتے ہیں حضرت مجاہد ملت ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، اس لیے آپ کے تبلیغ میں غضب کی تاثیر بھی تھی۔ آپ ہر کمال میں ایک امتیازی شان رکھتے تھے، سنت و شریعت کی پابندی و پاسبانی میں پوری زندگی گزار دی۔ شریعت کے خلاف قدم اٹھانے کا سوال ہی کیا تھا، جبکہ انہیں خالی سنتوں کا فوت ہونا بھی گوارا نہ تھا۔ رئیس اعظم تھے مگر زندگی فقیرانہ انداز میں گزار دی، گویا آپ روحانی و مادی دونوں طرح فیوز و برکات کا سرچشمہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہندوستان کے بڑے بڑے علماء کرام اور بزرگان دین کے تاثرات تھے جنہوں نے سرکار مجاہد ملت کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا نذرانہ پیش کیا اور اپنی خراج عقیدت کو پیش کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اتنے بڑے بڑے لوگوں نے سرکار مجاہد ملت کی حیات و خدمات کا اعتراف کیا ہے تو ہمیں سرکار مجاہد ملت سے کتنی محبت کرنی چاہیے، آپ اس کا اندازہ خود سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو سرکار مجاہد ملت سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے فیضان کرم سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھا بنا ہو تو دوسرے بھائیوں تک ضرور اس کو شیئر کریں تاکہ ہر کسی کے دل میں سرکار مجاہد ملت کی محبت اجاگر ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔